السلام علیکم۔ اسی دن کے لیے کہہ رہی تھی کہ رخصتی کروائیں، اب مگر نہیں، میری کس نے سننی ہے یہاں؟ مصباح ساری روداد سن کر بولیں۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی وہ لوگ رات 2 بجے کی لاہور کی فلائٹ پکڑ کر گھر آئے تھے۔ مصباح پریشان بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھر سے جانے سے پہلے خلیل صاحب نے مختصراً مصباح کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں کسی مشکل میں ہیں۔ امی کی بات صحیح ہے، ودان جو پہلے ہی رخصتی کا خواہش مند تھا، ماں کی بات کی تائید کرنے لگا۔ اچھا اب تو آرام کرنے دیں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہر طرح کی مشکل سے بچا لیا ہے، ریسٹ کر لیں پھر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، خلیل صاحب نے یمینا کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ہاتھ پر ابھی بھی خراش کے نشان تھے اور اتنی پریشانی لینے کے بعد وہ بہت پس مردہ سی نظر آ رہی تھی۔ مصباح نے اسے صوفے سے اٹھایا اور رحمہ کے کمرے میں لے آئیں تاکہ وہ ریسٹ کر لے۔ کچھ کھانا پینا ہے بیٹا؟ نہیں چچی، ایئرپورٹ پر چچا نے سینڈوچز لے دیے تھے، وہی کھا لیے ہیں تو اب بالکل بھی بھوک نہیں لگ رہی۔ تھکی ہوئی آواز میں اس نے مصباح کو منع کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام سے لیٹ جاؤ، کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئیں۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ یمینا نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ سلام پھیر کر وہ یکدم سجدے میں گر کر رونے لگی۔ اے اللہ، آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے آج مجھے ناانصافی اور ایک گھٹیا پلاننگ کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو آپ کے کرم و رحمت کو بیان کر سکیں۔ وہ خاموش لب بس آنسو بہاتی گئی۔ کبھی کبھی الفاظ وہ بات اللہ تک پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے جو آپ کے آنسو بن جاتے ہیں، چاہے وہ تشکر کے ہوں یا ندامت کے۔ شام میں مصباح اور خلیل نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اسی ہفتے میں جمعے کی رات کو ریسیپشن دے کر یمینا کی رخصتی کروا دیں گے۔ مبارک ہو۔ رحمہ کمرے میں آئی جہاں یمینا بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ خیریت کس بات کی مبارکباد؟ کہیں تمہارے سسرال والے تو نہیں آ گئے؟ رحمہ کی بات خلیل صاحب کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکی تھی جو کینیڈا میں ہی ہوتے تھے اور انہوں نے شادی کی تاریخ پکی کرنے انہی دنوں میں آنا تھا۔ ابھی تو آپ اپنے پیا دیش جانے کی تیاری کریں، پھر میں جاؤں گی، رحمہ نے شوخی سے کہا۔ یمینا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے اور بھیا کے ریسیپشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس جمعہ کو، اور جمعہ آنے میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ یمینا اتنی جلدی پریشان ہو گئی، ابھی تو ان دونوں کے مابین کوئی انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ نہیں بنا تھا، ابھی تو دونوں ایک دوسرے کو برداشت مشکل سے کرتے تھے، تو ایک نئے رشتے کا آغاز کیسے کر لیتے؟ ودان کی کسی بات سے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو بیوی کے رشتے میں قبول کر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اسے بچایا ضرور تھا، مگر اس کے نام جڑنے کی وجہ سے اسے آخر تو اپنی عزت کا خیال رکھنا تھا۔ مگر وہاں سے آ کر بھی صبح سے شام ہو گئی تھی، اس نے آ کر ایک مرتبہ بھی یمینا کا حال نہیں پوچھا تھا۔ یہ سب یمینا کا خیال تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس سب کے پیچھے اصل زور ہی ودان نے ڈالا ہے کہ اب رخصتی کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ وہ رحمہ کی خوشی نظر انداز کر گئی۔ چچی کہاں ہیں؟ اس نے سنجیدہ نظروں سے رحمہ کو دیکھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ممی تو اپنے روم میں ہیں۔ رحمہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اور کون کون ہے وہاں؟ کوئی بھی نہیں، بابا تو باہر گئے ہیں اور سبحان لاؤنج میں بیٹھا ہے، بھیا بھی کہیں باہر گئے ہیں۔ اس کے بتانے پر یمینا کو لگا یہ سب سے مناسب وقت ہے مصباح سے بات کرنے کا۔ وہ وقت ضائع کیے بنا تیزی سے باہر نکلی۔ اس کا رخ مصباح کے کمرے کی جانب تھا۔ چچی میں آ جاؤں؟ اس نے دروازہ نوک کر کے تھوڑا سا کھول کر سر اندر کرتے اجازت لی۔ ارے بیٹا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آؤ نا۔ وہ جو پیپر پین پکڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ان کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی بات نظر آئی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ سر نیچے کیے گود میں رکھے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ میری جان، کیا بات ہے؟ جو بھی کہنا ہے یہ سمجھ کر کہو کہ تم اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھی ہو۔ انہوں نے اس کی جھجک بھانپ لی۔ چچی آپ ابھی یہ سب ریسیپشن کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرا مطلب ہے میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں ابھی رحمہ کے روم میں ہی رہ لوں گی۔ میں نے اس ماسٹرز کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کی ذمہ داریوں میں لگ کر میں اس سے غافل ہو جاؤں۔ بس مجھے اس کو مکمل کرنے تک کا وقت دے دیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے جس انداز سے کہا، مصباح کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ میری جان، اتنا گھبرا کر کیوں یہ سب کہا؟ میں ودان کی ماں بعد میں پہلے تمہاری ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا، میں نے ہمیشہ تمہیں بہت پیار دیا ہے۔ جب تم میرے پاس آتی تھی ہر مرتبہ یہ خواہش زور پکڑ لیتی تھی کہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس روک لوں۔
تو اب جب اللہ نے تمہیں مجھے دے دیا ہے تو کیا میں تمہیں ویسے ہی پیار نہیں کروں گی؟ تم سے باقی ہر رشتہ بعد میں، پہلے تم میری بیٹی ہو۔ ودان کی تم فکر مت کرو، اسے اور تمہارے چچا کو میں سنبھال لوں گی۔ میں جانتی ہوں تم نے کتنے مشکل دن گزارے ہیں، لیکن اب اور نہیں۔ اور یہ سب اسی لیے کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ تمہارا اور ودان کا ریلیشن سب میں ڈکلیئر کر دیں۔ تم ٹینشن مت لو، تم مجھے اتنی پیاری نہ ہوتی تو اپنے بیٹے کے ساتھ میں یہ ظلم کبھی نہ کرتی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے اپنے اور ساتھ لگایا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب رات میں خلیل صاحب نے ودان کو اسٹڈی روم میں بلا کر یمینا کی خواہش کا ذکر کیا اور ودان شدید کوفت سے دوچار ہوا۔ بیٹا بات اس کی غلط بھی نہیں، شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں میں لگ کر بچیاں اس طرح پڑھ نہیں پاتیں۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دس از کمپلیٹلی انفیئر، آپ لوگ فضول میں اسے فیور کر رہے ہیں۔ ودان نے خفگی سے منہ پھلایا۔ اب کیا کریں، ہمیں وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ خلیل صاحب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ہمیشہ سے سنجیدہ رہنے والا بیٹا اب محبت میں رومیو بنا ان کے سامنے بیٹھے اپنی کیفیت آشکار کر رہا ہے۔ میں تو ستیلا ہوں نا جیسے۔ اس کے چڑھنے پر وہ ہنس پڑے۔ بابا آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا آگے ہی دماغ ٹھیک نہیں، آپ اسے آسمانوں پر چڑھا رہے ہیں۔ میں ذرا اچھی طرح بتاتا ہوں اسے اس سب کا مطلب۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے۔ اب جب وہ اس کی رگ رگ میں بس گئی تھی تو پھر سے وہ فاصلے بیچ میں لا رہی تھی۔ ہیلو مسٹر خبردار، میرے سامنے ہی بیٹھ کر میری ہی بیٹی کو ڈرانے دھمکانے کی بات کر رہے ہو؟ خلیل صاحب نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ او ہو آپ کی بیٹی، اس نے بھی انہی کے انداز میں کہا۔ وہ ہنس پڑے۔ شرم نہیں آتی باپ کے سامنے اپنی بے تابیاں دکھا رہے ہو؟ انہوں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ آپ پہلے میرے بیسٹ فرینڈ ہیں پھر باپ ہیں۔ اس نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، انہوں نے دل سے دعا دی۔ مگر اس دن کے بعد سے یمینا ایسے اس کے سائے سے بھی چھپی کہ 3 دن وہ نظر ہی نہیں آئی۔ جب پوچھو کہاں ہے، بازار، پھر کمرے میں، اور اب ایک پورا دن پارلر گزار کر آئی۔ فون اور میسیجز کا وہ رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ودان جھنجھلا کر رہ گیا۔ اسی میں ان کی ریسیپشن کی رات آ گئی۔ وہ ہال میں موجود تھا۔ اس کی یونیورسٹی کے بہت سے لوگ، رشتہ دار سب اکٹھے تھے۔ یمینا ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اور جی آج کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انشال کے پوچھنے پر اسے ایسے لگا کسی نے جلتی پر تیل رکھ دیا ہے۔ خاک محسوس کرنا ہے؟ ودان نے اسے یمینا کی خواہش بتائی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے ٹیڑھے لوگوں کا اتنی آسانی سے ایک ہونے کی بات مان جانا بڑی حیرت کی بات ہے۔ انشال نے مسکراہٹ دبا کر ودان کو گویا آگ لگا دی۔ وہ اس وقت بلیک ڈریس پینٹ اور کوٹ میں، وائٹ شرٹ اور پیچ ٹائی لگائے بہت ہی چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، یمینا گاڑی سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ سب نے ودان کو کہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو لے کر پھر ہال میں انٹر ہو۔ تمام لائٹس آف کر دی گئی تھیں، صرف ایک اسپاٹ لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی میں یمینا اور ودان ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے۔ تالیوں کی گونج اور ہلکے سے میوزک میں ان کو سب نے ویلکم کیا۔ یمینا پیچ اور کرسٹل گرے میکسی پہنے، لائٹ سا سیٹ پہنے، خوبصورت سے میک اپ میں آنکھوں کو ہیرا کر رہی تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ نے رشک سے ان کے کپل کو دیکھا۔ ودان کی مضبوط گرفت میں اس کا ہاتھ آج کپ کپا رہا تھا۔ وہ اسی لیے اسٹیج کی جانب بڑھا اور پھر سب لائٹس آن کر کے اسٹیج کے گرد ودان کے سب کلاس فیلو جو کھڑے تھے، انہوں نے اسپیشل شوٹرز بنوائے تھے جس میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھیں۔ انہوں نے لائٹ آن ہوتے ہی وہ چلائے۔ ان دونوں کے ہر طرف پھولوں کی پتیاں اڑتی ہوئی اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں جس کو ہر کسی کے کیمرے نے خود میں محفوظ کر لیا۔ ودان کبھی اس کے پاس آ جاتا اور کبھی اٹھ کر دوستوں میں چلا جاتا۔ جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوا، فوٹوگرافر انہیں لے کر اسی ہال کے گراؤنڈ میں آ گیا تاکہ ان کا فوٹو شوٹ کر سکے۔ ودان پہلے سے ہی یمینا کے فیصلے پر بڑا بیٹھا تھا، اب تو اسے تنگ کرنے کا اور بھی موقع مل گیا۔ جب فوٹوگرافر اس کا ہاتھ پکڑنے کا کہتا، ودان اتنے زور سے پکڑتا کہ یمینا اسے گھور کر رہ جاتی، اور پھر ودان نے ایسے پوزز بنوائے
کہ یومینا کا دل کیا یہیں سے بھاگ جائے۔ وہ رونے والی ہو گئی ودان کی حرکتوں پر۔ اف مجھے چکر آ رہے ہیں، پانی پانی۔ اس نے سر پکڑ کر قدموں میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ پیدا کی۔ ودان واقعی گھبرا گیا۔ کیا ہوا منا؟ بیٹھ جائیں۔ اس نے جلدی سے پاس پڑی کرسی پر اسے بٹھایا۔ یومینا نے اپنی اتنی اچھی ایکٹنگ پر خود کو داد دی۔ مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا، پلیز اندر لے جائیں۔ اس نے آواز میں نکاہت پیدا کی۔ ودان نے باقی فوٹو سیشن کا سلسلہ بند کروایا اور اسے لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ اف اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، اس نے یہیں مجھے کچا چبا جانا ہے۔ پوز ایسے بنوا رہا تھا جیسے بڑی محبت ہو ہم میں۔ بس دکھاوا مجھے تنگ کرنے کے لیے کیے، اس کے ساتھ چلتے یومینا نے سوچا۔ اندر لے جا کر تھوڑی دیر بعد اس نے ڈرامہ ختم کیا تو ودان کی جان میں جان آئی، مگر اسے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ یومینا نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جس وقت فنکشن ختم ہوا اور سب مہمان باہر آئے، جتنے کپلز تھے ان سب کو ودان کے فرینڈز نے فلائنگ لیٹرز دیں۔ سب نے فضا میں اڑائیں اور سب سے بڑی آخر میں ودان اور یومینا نے مل کر اڑائی۔ پورے آسمان میں ایسا لگا چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹمانے لگ پڑے ہیں۔ یومینا نے اپنے پورے ریسیپشن میں اس اینڈنگ کو سب سے زیادہ انجوائے کیا۔ واپس آ کر رحمہ کے کمرے میں جاتے ساتھ ہی اس نے کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کر وضو کیے نماز پڑھی۔ رحمہ آتے ساتھ ہی چینج کر کے سو بھی چکی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹنے لگی کہ ڈریگن کا موبائل پر واٹس ایپ میسج آیا۔ اس نے جیسے ہی اوپن کیا، وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ فری لگا کر پلے کیا تو ودان کی گمبھیر آواز میں 1-2 کے سانگ وداؤٹ یو کی چند لائنز گنگنائی ہوئی تھیں۔ I can read your foolish mind, going dark from time to time. How my heart supposed to beat without you? How am I gonna make it through without you? ودان کی گمبھیر آواز میں گائے گئے اس گانے نے اس کا دل اور ہی انداز میں دھڑکایا۔ تو کیا وہ بھی مجھے اسی انداز میں سوچنے لگا ہے جس میں میں اب اسے سوچتی ہوں، یا پھر یہ چڑھانے کا کوئی انداز ہے؟ یومینا کی سوچ کا دائرہ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ یار آج شام میں آ جا نکاح کے لیے، میری شلوار قمیض لینے جانا ہے۔ انشال کے نکاح کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے اور ودان بھائی بن کر اس کے ہر کام میں آگے تھا۔ ادھر ان کے اپنے گھر میں ودان اور یومینا کے ریسیپشن سے اگلے دن ہی رحمہ کے ہونے والے سسرال کا فون آ گیا تھا کہ وہ اسی ہفتے آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کے 10 دن بعد ان کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی۔ یونیورسٹی میں ان کا 2nd سیمسٹر شروع ہو چکا تھا۔ ودان اور یومینا اکٹھے آتے جاتے تھے۔ ودان اب چاہتا بھی تو یومینا کے لیے وہ اجنبیت اور لاتلکی آ ہی نہیں پاتی جو وہ ودان سے روا رکھے ہوئے تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ کیوں اس بیگانگی کو طول دے رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نارملی بات نہیں کرتی تھی، مگر اپنے رشتے کے حوالے سے کچھ بھی کہنے سے کتراتی تھی۔ ان کی نوک جھوک اسی طرح برقرار تھی۔ اس دن ودان اور سبحان لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے کہ یومینا تیزی سے اندر آئی۔ سبحان میرا موبائل دیکھا ہے کہیں؟ پریشان سی آواز ودان کو پیچھے سے سنائی دی۔ نہیں بھابھی۔ سبحان اور رحمہ اسے ودان کے حوالے سے ہی بلاتے تھے اب۔ ہائے اللہ کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے چاروں جانب دیکھتے ہاتھ سر پر رکھا۔ بھائی آپ کے پاس موبائل ہے؟ بیل دیں۔ بھابھی سائلنٹ تو نہیں تھا؟ سبحان نے ودان کو کہتے ساتھ ہی یومینا سے تصدیق کی۔ نہیں سائلنٹ تو نہیں تھا۔ یومینا کی آواز میں اب بھی پریشانی گھری تھی۔ مل جائے گا یار، ٹینشن مت لو۔ ودان نے اس کے موبائل پر بیل دیتے اسے تسلی دی۔ بیل کی آواز ودان کے پاس رکھے کشن کے نیچے سے آئی۔ اس نے جیسے ہی کشن اٹھا کر موبائل پکڑایا تو ڈریگن کالنگ دیکھ کر اس نے گھور کر یومینا کو دیکھا۔ وہ اپنی پریشانی بھول چکی تھی کہ اس نے ودان کا نام ڈریگن سے سیو کیا ہے۔ سبحان کی بھی جیسے ہی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلا۔ ہاں 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 بھائی یہ تو محبت کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس نے ودان کو چھیڑا۔ کسی کے موبائل پر اس کی اجازت کے بغیر نظر بھی نہیں ڈالتے۔ یومینا کہاں شرمندہ ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے بولی،
جب بیوی اپنی ہو تو اس کی چیزوں پر نظر ڈالنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ودان نے اسے اپنے مابین رشتہ جتلایا۔ ان پر تو غصہ ہو رہے ہیں، آپ نے بھابھی کا نام کس نام سے سیو کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا۔ سبحان کی نظر کال ملاتے وقت اس کے موبائل پر پڑ چکی تھی۔ شٹ اپ۔ ودان نہیں جانتا تھا کہ سبحان دیکھ چکا ہے، لہٰذا اب بات کھلنے کے ڈر سے جلدی سے پوچھا، ورنہ اپنا نام دیکھ کر وہ واقعی ویمپائر بن جاتی۔ کس نام سے سیو کیا ہے دکھائیں مجھے۔ یومینا بھی متجسس ہوئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ کوئی اچھا نام نہیں ہوگا، مگر اتنا برا تھا یہ بھی وہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ جائیں اب مل گیا نا موبائل، میچ دیکھنے دیں۔ وہ جو اس کے صوفے کے پاس کھڑی تھی، ودان نے اسے ٹالنے کے لیے جلدی سے کہا اور اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مبذول کی۔ دیکھے بغیر تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات پر سبحان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ باری دکھاؤ نا اب، اس نے ودان کو چڑھایا، جبکہ یومینا اپنا نام دیکھنے کے اشتیاق میں اس کے اور قریب آ گئی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، کوئی نام نہیں رکھا، جائیں اب۔ ودان نے موبائل ٹی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر ٹالنا چاہا، مگر یومینا نے اس کی پاکٹ سے بڑے مزے سے موبائل اچک لیا۔ ودان تو اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گیا، پھر جلدی سے کھڑے ہوتے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ دیکھنے دے مجھے کہ کیا رکھا ہے۔ یومینا نے موبائل اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کی پہنچ سے دور کرنا چاہا، جو ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل سے لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانے من رکھا ہے، بس خون آ گیا۔ منا دے واپس، وہ جھنجھلایا، جبکہ منا نے تیزی سے کھول لیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس پر پیٹرن یا پاسورڈ نہیں رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے کال لاگ میں چیک کیا تو اس کا نام ویمپائر کے نام سے سیو تھا۔ اس کا تو غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سمیت منہ ہی کھل گیا۔ ودان بھی موبائل اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش ترک کر چکا تھا۔ ایسی لگتی ہوں میں آپ کو؟ وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ مڑ کر ودان کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، اور میں ڈریگن دکھتا ہوں آپ کو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ لڑکوں کے امیج کی خیر ہوتی ہے، ایشو سارا لڑکیوں کے امیج کا ہوتا ہے۔ اس نے تعصب سے ودان کو دیکھا۔ واو، کیا لاجک ہے، ودان نے اسے تنزیہ سراہا۔ اب تو بالکل آپ کا بائیکاٹ۔ غصے سے اس کا موبائل اس کے ہاتھ پر رکھتی وہ دب دب کرتی چلی گئی، جبکہ سبحان کی بتیسی ابھی تک باہر تھی۔ تو پھوٹ ڈلوا دے، ودان نے جلے دل سمیت اسے کہا۔ پہلے کون سا ان کے خوشگوار تعلقات تھے، ودان نے حسرت سے سوچا۔ مبارک ہو جی، آپ کے سسرال والوں کی بھی آمد ہو ہی گئی، آج شام میں آ رہے ہیں۔ یومینا ابھی ابھی چچی کے پاس سے اٹھ کر آئی تھیں، جہاں رحمہ کے سسرال والوں کا فون آیا تھا۔ وہ ایک دن پہلے ہی کینیڈا سے آئے تھے اور اب ان سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ خلیل صاحب نے انہیں ڈنر پر بلایا تھا، لہٰذا یومینا نے چچی کے ساتھ مل کر ساری ڈشز تیار کیں۔ کون سے شیف کو بلوایا تھا؟ ودان کچن میں آیا، جانتا تھا کہ سب انہوں نے گھر پر بنایا ہے، مگر یومینا کو سامنے دیکھ کر اسے تنگ کیے بنا نہ رہ سکا، جس نے واقعی اس دن کے بعد سے ودان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اس سے بات چیت بند تھی۔ یومینا نے تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے قریب کھڑا شاشلک کی پلیٹ میں سے ایک سٹک اٹھا کر کھانے لگا کہ یکدم وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ بہت ہی کوئی بری نظر ہے آپ کی، ودان نے افسوس سے سر ہلاتے اس نے یومینا کی جانب دیکھا، جو اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر کریں بری ہے، ہمیں تو یہ بری بھی منظور ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ڈالیں تو صحیح۔ ودان نے شکر کیا کہ اس نے چپ شاک کا روزہ توڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، رحمہ کے سسرال والے آ گئے۔ ودان نے وہ گری ہوئی سٹک اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور یومینا پر ایک گہری نظر ڈالتا باہر چلا گیا، جو اس وقت موو کلر کا شیفون کا فراک پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ودان خود ڈارک گرے کرتے اور وائٹ شلوار پہنے ہوئے، بازو آگے سے فولڈ کیے بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جوس کے گلاس لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور ہولے سے سب کو سلام کیا۔ شیراز لڑکے کے ماں باپ اور بہن موجود تھے۔ وہ دو بھائی تھے، ایک نے تو شادی سے ایک دن پہلے ہی آنا تھا اور شیراز ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہو ہے آپ کی۔ انہوں نے یومینا کے سلام کرنے پر اٹھ کر اسے گلے لگاتے ستائش بڑی نظروں سے دیکھتے مصباح سے کہا۔
بہو نہیں جی بیٹی، اصل بیٹی تو اب یہی ہے، رحمہ تو اب آپ کی بیٹی بن گئی ہے، انہوں نے فخر اور محبت سے یمینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سب کو جوس سرو کر رہی تھی۔ ودان ابھی ابھی اٹھ کر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، یمینا کو صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بازو پیچھے کر کے صوفے کی پشت پر ایسے رکھا کہ یمینا اس کے حصار میں آ گئی۔ چھچھوڑوں والی حرکتیں مت کریں، یمینا نے آہستہ سے کہتے اس طرح اسے دیکھا کہ باقیوں کو یہی لگا کہ وہ بہت نارمل گفتگو کر رہی ہیں۔ شریف شوہر کے روپ میں آپ کو قبول نہیں، تو سوچا اب تھوڑا چھچھوڑا ہی بن جاؤں۔ ودان نے بھی اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، اور اس مسکراہٹ میں جو زج کرنے والے تاثرات چھپے تھے یہ بس یمینا ہی جانتی تھی۔ کل پریزنٹیشن ہے اور ان کے جانے کے بعد آپ نے مجھے سنانی ہے۔ کیوں، آپ نے میرے نمبر لگانے ہیں کیا؟ نہیں، جتنی آپ نیل ہیں کہیں کل میری ناک نہ کٹوا دینا۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ آپ میری بیوی ہیں، میرا امپریشن خراب ہوگا۔ اس کی مسلسل زج کرنے والی مسکراہٹ پر یمینا تل ملائی، پھر وہاں سے اٹھ کر ٹیبل پر کھانا سیٹ کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے اور یمینا کچن سمیٹ کر فارغ ہوئی، ودان کے میسج پر میسج آنا شروع ہو گئے تھے کہ پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے میرے روم میں آئیں۔ یمینا مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق رحمہ کے کمرے سے پریزنٹیشن کا مٹیریل لینے چل پڑی۔ 12 بج چکے تھے، تھکن سے برا حال تھا، لیکن اسے پتہ تھا جو صاحب بہادر کے دماغ میں آ جائے کر کے دم لیتا تھا، مگر رات کے اس پہر اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ودان کا کمرہ اوپر کی منزل میں تھا، وہ اکثر اس کے روم میں آ جاتی تھی، اس کے کپڑے رکھنے یا کام والی سے کبھی کبھی کام کروانے، مگر تب جب ودان کمرے میں نہ ہو۔ آج وہ پہلی مرتبہ اس کی موجودگی میں جا رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمن کی آواز پر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، یکدم کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ سوائے ٹیرس کے ہلکی سی روشنی کے علاوہ اور کوئی لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ ودان وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور ساتھ ساتھ ودان کو آواز دی کہ یکدم اس کے ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کے پاس ماچس کی روشنی میں ودان نظر آیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی، ودان کو دیکھ کر تو ناراضگی سے بولی۔ ودان نے کوئی جواب نہ دیا اور جھک کر کوئی کینڈل سی آن کی، مگر وہ کینڈل نہیں، پتیوں سے جڑا ایک گلوب سا تھا۔ جیسے ہی اس کے اوپر کی کینڈل جلائی، وہ یکدم پھول کی شکل میں کھل کر گھومنے لگا اور ہلکا سا میوزک اس میں سے سنائی دینے لگا۔ پاس ہی کیک پڑا تھا جس پر بڑا بڑا ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ ودان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ٹیبل کے پاس لے آیا۔ نظریں اب بھی اس کے سبھی چہرے پر جمی تھیں۔ یمینا کو بھول چکا تھا کہ آج کا دن، اور یہ تو وہ بہت سالوں سے بھول چکی تھی کہ اس کی برتھ ڈے کب آتی تھی۔ جب منانے والے ہی نہیں رہے تھے تو اسے یاد کر کے کیا کرنا تھا؟ ودان کی اس کیئرنگ پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ودان اسے سب سے پہلے وش کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جیسے ہی یہ دن شروع ہو وہ یمینا کے سب سے قریب ہو۔ پریزنٹیشن کا بہانہ کر کے اس نے یمینا کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اگر ویسے ہی آنے کو کہا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ رونے کی نہیں ہو رہی، اس کینڈل کی لائٹ میں تو واقعی ویمپائر لگ رہی ہو۔ کاش میں یہ کیک پر اس وش کے ساتھ ویمپائر کا اضافہ بھی کر دیتا۔ ودان کی اس بات پر جو دکھ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، انہیں باڑ میں جھونک کر وہ پنجے تیز کر کے اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ کس نے کہا تھا پھر یہ سب کرنے کو؟ کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، آپ کا فرض ہے میرا خیال کرنا۔ وہ کہاں کوئی بات خود پر آنے دیتی تھی، اور ودان کا جو ارادہ تھا اسے تکلیف کی کیفیت سے باہر لانے کا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا چلیں، لڑ بعد میں لینا، پہلے کیک کاٹیں۔ اسے کیک کاٹنے کا کہتے ساتھ ہی ودان نے وہاں سے ہٹ کر کمرے کی لائٹس آن کی۔ ٹیبل پر کیک کے ارد گرد گلاب کی پتیوں کا دائرہ بنایا ہوا تھا۔ چاہے جو بھی ہے، مگر میری زندگی کے اہم دنوں کو یادگار اور خوبصورت یہ ضرور بناتا ہے۔ اس نے دل میں ودان کی اس چھوٹی سی مگر بھرپور سیلیبریشن کو دل میں خوب سراہا تھا۔ چلیں جی اب کیک کاٹیں، یا پہلے 21 توپے چلوائیں۔ ودان کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر سے کوفت میں مبتلا ہوئی۔ اف، اگر یہ بندہ محبت سے بول لے تو اس کا کیا چلا جانا ہے۔ اس نے سڑے دل سے کیک کاٹا۔ کھلائیں گی؟ ودان نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں،
جی کیوں نہیں؟ یومینا کی شرافت سے ماننے پر وہ حیران ہوا۔ جو ہی اس نے انگلی میں اٹھا کر کیک اس کے قریب کیا اور ودان نے منہ کھولا، یومینا نے کیک اس کے گالوں پر لگا دیا اور اس کی شکل دیکھ کر خوب ہنستی چلی گئی۔ یہ دشمنی کا عملی آغاز آپ نے کیا ہے، اب میں جو کچھ کروں چیخنا نہیں۔ ودان نے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھہریں، یومینا کو خطرے کی بو آئی۔ اس نے دوڑ لگانے کی کوشش کی کہ ودان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے قابو کیا اور کیک کا بڑا سا پیس اٹھا کر اس کے پورے منہ پر مل دیا۔ یومینا تو اپنی درگت پر رونے والی ہو گئی۔ ودان نے جلدی سے موبائل نکال کر اس کی ایک تصویر لی اور پھر ہنستا چلا گیا۔ یومینا یکدم اس کے وارڈروب کی جانب مڑی۔ ودان حیران ہوا کیونکہ اس کے خیال میں تو اسے آسمان زمین ایک کر دینا چاہیے اپنی حالت پر۔ یومینا نے اس کے وارڈروب کھولے جہاں آج صبح ہی اس نے ودان کی شرٹ پریس کر کے ہینگ کی تھی۔ یومینا نے اس میں سے جلدی سے اس کی ایک بلیک شرٹ نکالی جو اس کی فیورٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ ودان کچھ سمجھتا، اس نے اس شرٹ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ منا یہ میری فیورٹ شرٹ تھی، وہ صدمے سے چیخا۔ اور میں آپ کی فیورٹ بیوی، یومینا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے اور بھی چڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، اب کی بار یومینا نے دروازے کی جانب دوڑ لگائی اور کھلکھلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جو بھی تھا، ودان نے واقعی آج کا دن اسپیشل بنا دیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر منہ دھوتے ہوئے سوچا، پھر موبائل پکڑ کر اسے میسج کیا، تھینکس فار دس میکنگ مائی برتھ ڈے سو اسپیشل، اور موبائل رکھ کر مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ جبکہ ودان کو یومینا کی محبت کے آگے اب اپنی کسی چیز کے کھو جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا،